ابھی کام چل رہا تھا، وہ للکار رہا تھا، یہ آگے بڑھے، وہ گھوڑے پر تھا، سواری پر تھا، یہ انہوں نے چھلانگ لگائی، اچھل کر کود کر اس کی سواری پہ جا بیٹھے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ میرے نبی نے دیکھا تو فرمایا ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا نا، جس کا جسم زمین پہ پہلے لگے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ کافر نیچے گرا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو فوراً قتل کر دیا۔ اس موقع پہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو میرے نبی نے اعزاز بخشا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ایک خاص دوست ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ میرا حواری خاص دوست کون ہے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر کو ایک اور رشتہ سنو، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور ایک اور رشتہ میرے نبی سے بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن وہ ان کے گھر میں تھی، اس حساب سے حضور اور حضرت زبیر آپس میں ہم زلف ہوئے، جن کو ہم پنجابی میں اپنی بولی میں سانڈو کہتے ہیں۔ میرے نبی اور حضرت زبیر ہم زلف ہوئے، یہ میرے نبی سے رشتہ بھی ہے ان کا۔ تو عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور کافر آگے آئے، وہ ابو عامر اس کا نام ہے، قبیلہ اوس سے اس کا تعلق ہے، یہ پہلے ان کا سردار تھا۔ اب اوس کے لوگ صحابہ بن چکے تھے، نبی کی جماعت میں آ چکے تھے۔ یہ کہنے لگا اوے اوس والو، انا ابو عامر، میں ابو عامر ہاں، تھوڑا سردار ہاں، تسی میری ایک گل تے آمین کر دے اکھا بن کے، آج بھی میں جو کہہ رہے ہیں آمین کرو۔ انہیں اپنا جھولا کیا نا، انہیں کیا اور تسی مینوں یقین ہے کہ میری گل تے آمین کرو گے، آجو چھڈو انہاں نوں میرے نال آؤ۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا لا انعم اللہ بکا، انہوں نے آگے سے کہا اللہ تیری آنکھیں کبھی بھی ٹھنڈی نہ کرے، یعنی رب تینوں کدی زندگی سکون نہ دے، تو سڑدا بھجدا رہے، بے سکون رہے، اسی تیرے نال چلن نوں تیار ہے، تو ساڈا سردار نہیں، تو پرلے درجے دا بے ایمان تے فاسق تے نافرمان ہے، تو نبی علیہ السلام کے مقابلے چ کھڑ کے سانوں آوازاں دے، اسی نبی نوں چھڑ کے تیرے جیسے بدبخت دے کھاتے جا رہی ہے، کدی نہیں ہو سکتا۔ اے نار ہی سر تھلے سٹ کے پیچھے بھجیا۔ ایک اور کافر آیا، نام ہے طلحہ بن ابی طلحہ، وہ آیا، اس نے عجیب جملہ کہا، وہ کہنے لگا اے مسلمانوں آؤ میرے مقابلے میں، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری تلوار سے جو کوئی مر جائے وہ کافر جہنمی، اور جو کافروں کی تلوار سے تمہارا کوئی بندہ مارا جائے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ کون ہے تم میں سے جو میری تلوار سے کٹ کر جنت میں جانے کے لیے تیار ہے؟ عجیب جملہ اس نے کہا، یہ اس کا للکارنے کا انداز تھا۔ اب صحابہ سامنے تھے، مقابلے میں آئے، حضرت علی کہو سبحان اللہ، شیر خدا آئے، کھڑ تیرا میں علاج کرا، تو للکاریا نبی دے صحابہ نو، حضرت علی بڑھے آگے اور تلوار سے جا کے اس کے پاؤں پہ وار کیا، پاؤں بھی کٹ گیا، اس کا پجامہ بھی اتر گیا۔ حضرت علی شرم کے مارے پیچھے ہٹے۔ بعد میں میرے نبی نے پوچھا علی کیا ہوا تھا، تو تلوار مار کے ایک منٹ کے لیے ذرا پیچھے ہو گیا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے شرم آئی کہ بدبخت کا سطر ننگا ہو گیا، میں اس کو کیا وار کروں؟ پھر بالآخر کرتے کراتے سر پہ وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ تو نبی کے صحابہ کو جب کسی نے للکارا ہے تو نبی کے حکم پر نبی کے صحابہ نے اس للکارنے والے کافر کو جہنم میں بھیجا۔ تو آج بھی جو نبی کے صحابہ کے خلاف بھونکے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اور یہ پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ قانون بنائے کہ نبی کے صحابہ کا جو گستاخ ہے وہ صرف سزا نہیں بلکہ اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس سزا کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، سزا ہوتی کسی کو نہیں ہے، اس کو تو رونا روتے ہیں، جو گستاخ رسول کی سزا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال دوستو یہ مقابلہ ہوا، درود پاک پڑھیں۔ میرے نبی نے اس مارکے میں جنگ احد میں میرے نبی نے اپنی تلوار عطا کی
اور اس سے پہلے اعلان کیا اپنی تلوار کے بارے میں، من یاخذ هذا السیف بحقہ، اس تلوار کو اس کے پورے حق کے ساتھ کون وصول کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہر صحابی آگے بڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ مجھے دیجئے مجھے دیجئے۔ نبی کا اعلان، توجہ سے سننا، نبی کا اعلان تھا کہ اس کے حق کے ساتھ تلوار کو کون لے گا؟ اس کے حق کے ساتھ، اس کے حق کے ساتھ تلوار کو کون لے گا؟ صحابی، یا رسول اللہ میں لوں گا، یا رسول اللہ میں لوں گا، یا رسول اللہ میں لوں گا۔ لیکن کسی صحابی نے اگلا سوال نہیں کیا کہ نبی نے یہ جملہ کہا کہ تلوار کون لے گا، یہ بھی تو جملہ کافی تھا، لیکن فرمایا بحق ہی، اس کے پورے حق کے ساتھ اس کو کون لے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، دنیا ان کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، حضرت ابو دجانہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا سوال ہے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اس تلوار کا اب لگا نشانے پہ، اب بات آئی ٹھکانے پہ، یہ تھا اصل کام۔ میرے نبی نے جو شرط لگائی تھی کہ حق کے ساتھ کون لے گا، اس کا حق ادا کرتے ہوئے کون تلوار پکڑے گا، حضور نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے، اس سے لڑتے رہو یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، یہ بالکل گھس جائے اور بیکار ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا اس تلوار سے کافروں کو مارنا ہے، اپنے کسی بندے کو نہیں مارنا، اور کسی ناحق جگہ پہ اس کو نہیں چلانا ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا، یا رسول اللہ اس پورے حق کے ساتھ تلوار کو میں لینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے نبی نے تلوار ان کے حوالے کی، پھر یہ اکڑ کے چل رہے تھے، اور یہ پھر تلوار جو آ گئی تھی نا ہاتھ میں، ابو دجانہ جس طرف منہ کیا وہاں پہ لاشیں بکھیری ہیں۔ تلوار ہاتھ میں کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ نزول کی تلوار تھی، ہاتھ میں تلوار ہو نبی کی، اور پھر فتح نہ ملے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ اکڑ کے چل رہے تھے۔ میرے نبی نے جب چال دیکھی اکڑی ہوئی تو فرمایا ویسے تو اکڑ کے چلنا جائز نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ اکڑ کے چلنا ہی چاہیے۔ کافر سامنے ہے تو اب کیسے چلنا چاہیے؟ اکڑ کے چلنا چاہیے۔ فتح مکہ ہوا نا، صحابہ بعد میں گئے عمرہ کرنے کے لیے، ہاں جی غالباً سن 7 ہجری میں، تو حضور کے صحابہ بڑی عاجزی سے روتے ہوئے، جدائی جو بڑی لمبی پڑ گئی تھی 6-7 سال کی، تو عمرہ کر رہے، طواف کر رہے تھے، تو جھکے نظروں نیچے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، جھک کے چل رہے تھے۔ تو کافر بکواس کرنے لگے، لو جی مدینے گئے اوتھے دی آب و ہوا نہیں چنگی رہی، انہوں بیمار ہو گئے، بخار لگ گئے، انہوں تائیوں تائیں تو تھلے سٹیاں ہوئی ہیں، انہوں نے تائیوں تائیں کر کے چل دے پے۔ اللہ کا حکم آ گیا، میرے نبی اب وقت آ گیا ہے، ان کو اپنی غیرت دکھائیں، یہ آپ کے صحابہ کے خلاف دھوکے ہیں، ان کو جواب دیجئے۔ پہلے 3 چکروں میں اب اکڑ کے چلنا ہے، جس کو رمل کہتے ہیں۔ اب عمرے کے یا حج کے جو بھی آپ طواف کریں تو 7 چکروں میں پہلے 3 چکروں میں کیا کیا جاتا ہے؟ رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کا کیا معنی؟ سینہ نکالو باہر پہلوانوں کی طرح اور اکڑ کے چلو۔ وہ نبی کے صحابہ کے دشمن، انہوں نے بھونک ماری، رب نے قیامت تک کے لیے طریقہ برقرار رکھ دیا۔ اگرچہ آج وہاں کافر کوئی نہیں ہوتا، لیکن نبی کے صحابہ کی ادا پہ پوری امت کو ادا کے اوپر چلنا لازم کر دیا کہ نبی کی ادا پہ چلو گے اللہ عمرے کا پورا ثواب عطا کرے گا، صحابہ کی ادا پہ چلو گے اللہ عمرے کا پورا ثواب عطا کرے گا۔ تو اس موقع پر بھی ابو دجانہ اکڑ کے چل رہے تھے۔ میرے نبی نے بتایا کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے دشمن ہو، ان کے سامنے اکڑ کے چلنے پر ہی ثواب ملا کرتا ہے۔ خیر، اس موقع پر تلوار کی بات آئی، آخری بات عرض کر دوں، یہ تفصیل آپ سنیں تو پھر تو اور بھی کئی جمعے چاہیے۔ 1-2 صحابی ہیں، فضائل اعمال میں بھی یہ قصہ لکھا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ ہے ہمیں کیا پتہ فضائل اعمال کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، کسی کو پتہ بھی ہے تو ہمیں کیا پتہ اس میں کیا لکھا ہے؟ پڑھنی چاہیے بھائیو، پڑھا کریں۔ گھروں میں کئیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، شوق ذوق سے منگوائی ہیں، لیکن گھر میں پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ یہاں کا تعلیم ہوتی ہے، یہاں سننے کوئی نہیں آتا۔ چلو پڑھنی ہوتی اتنے سننا جو
تو یہ بہت کام کی چیزیں ہیں. ہم جو سنتے ہیں ذہن ویسا بن جاتا ہے. جب نبی کے صحابہ، نبی کے فرمان، نبی علیہ السلام کی احادیث سنیں گے ذہن اس طرف بن جائے گا. اب اگر صرف خبریں سنیں گے، صرف ڈرامے دیکھیں گے، صرف ادھر ادھر کی باتیں سنیں گے، ذہن بھی اسی طرف لگا رہے گا. اگر ذہن فریش چاہیے، ذہن کو اطمینان اور سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر، نبی کے ذکر کی طرف اپنے ذہن کو لگائے، انشاءاللہ سکون نصیب ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن جحش ایک صحابی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. یہ دونوں صحابہ احد کا میدان ہے، اسی میں کھڑے ہیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار لڑن تو چل رہی ہے، یہ کیوں لڑنا ہے گا اپنا، یا موت ہے یا پھر غازی بنیں گے، آؤ دعائی کر لیتے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو دعا کرنے لگے اور کہا ایک دعا کرے گا دوسرا آمین کہے گا، پھر دوسرا دعا کرے گا پہلے والا آمین کہے گا. یہاں پہ بات آ گئی. پہلے دعا کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کل کو جب میدان لگے گا، احد کا معرکہ سجے گا، یہاں پہ کافر ہمارے مقابلے میں آئے گا، اللہ مجھے لڑنے کا موقع عطا کرنا اور میرے مقابلے میں وہ کافر بھیجنا جو کمزور نہ ہو، جو بالکل بے تجربہ نہ ہو، نہ تجربہ کار نہ ہو، تجربے کار ہو، بہادر ہو، سخت ہو، طاقتور ہو، ہنر مند ہو، لڑائی کے حربے جانتا ہو، سخت حملہ آور ہو. اللہ اس سے میرا مقابلہ کروانا اور مجھے توفیق عطا کرنا کہ میں اس پہ حملہ کروں، اس کو بھی طاقت دینا وہ مجھ پہ بھی حملہ کرے، میں بھی اس پہ حملہ کروں. لیکن یا اللہ حملہ وہ بھی کرے، حملہ میں بھی کروں، آخر کار مجھے فتح عطا کر دینا اور میرے ہاتھوں سے اس کافر کو قتل کروا دے. حضرت عبداللہ نے آمین کہی. اب باری آئی حضرت عبداللہ کی. حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے اللہ یہ جیسی دعا یہ مانگی پہلے الفاظ وہی ہے، اللہ سخت کافر سے لڑائی ہو لیکن یا اللہ میں بھی اس پہ حملہ کروں، وہ بھی مجھ پہ حملہ کرے، نتیجہ یہ نکلے وہ کافر مجھے قتل کر ڈالے، اس کے بعد میرے کان بھی کاٹ ڈالے، میرا ناک بھی کاٹ ڈالے، اللہ میں شہید ہو جاؤں اور حشر میں تیرے دربار میں آؤں تو تو پوچھے کہ عبداللہ تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، تیرا کان کیوں کاٹا گیا ہے. اللہ پھر میں تجھے کہوں اللہ تیرے رستے میں، تیرے رستے میں، تیرے لیے، تیرے نبی کے لیے اپنا کان کٹوا کے آیا، اپنا ناک کٹوا کے آیا، اپنا گلا کٹوا کے آیا، اپنا خون بہا کے آیا. اللہ جب میرا جواب تو سنے پھر تو بھی کہہ دے عبداللہ تو سچ کہتا ہے کہ سب کچھ تو میرے لیے ہی کٹوا کے آیا. یہ میرا جواب ہو اور تیرا جواب یہ ہو. اگلا دن آیا، اگلا دن آیا، پھر ہوا کیا؟ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک ٹہنی عطا کی. کیا عطا کی؟ لکڑی کی ٹہنی دیکھی ہے نا، کیا عطا کی؟ ہاتھ میں تلوار نہیں تھی تو میرے نبی نے کہا یہ ٹہنی پکڑ لو، یہ لکڑی کی چھڑی پکڑ لو. آپ ہڈواں سبحان اللہ کہیں. وہ ٹہنی تھی، لکڑی تھی. جب حضور نے دی یا رسول اللہ کیا کروں گا اس کا، فرمایا اس سے کافروں سے لڑو، اس کو کافروں پہ برساؤ. یا رسول اللہ یہ ٹہنی ہے، یہ لکڑی ہے، اس سے کافر پہ کیا اثر پڑے گا، اس سے کافر کیا کٹے گا، اس سے کافر کیا جلے گا، کیا مرے گا. میرے نبی نے کہا عبداللہ زیادہ سوال نہ کرو، ٹہنی کو پکڑو تو صحیح ذرا. ادھر حضرت عبداللہ نے میرے نبی کے ہاتھ مبارک سے لکڑی کی ٹہنی کو پکڑا. ادھر ان کے ہاتھوں میں آتے ہی دستے نبوت سے آنے والی وہ لکڑی کی ٹہنی وہ لکڑی نہ رہی بلکہ وہ تلوار بن جاتی ہے. کیا بن گئی؟ تلوار بن جاتی ہے. حضرت عبداللہ نے اس تلوار سے کئی کافروں کو قتل کیا. صرف اس موقع پہ نہیں بلکہ بعد میں بھی وہ تلوار ان کے پاس موجود رہی اور بعد میں ایک عرصے کے بعد جا کے وہ ان کے پاس رہی اور صحابہ کے پاس گئی، ان کے پاس چلتی رہی. ایک زمانے میں جا کے 200 دینار کے اندر وہ فروخت ہوئی. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا.
کہ لکڑی پکڑائی اور کیا بن گئی؟ تلوار بن گئی، مارکا ہو گیا، یہ معاملہ ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی میں زندہ بچوں، دشمن مارا جائے۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی تھی اللہ میں کاٹا جاؤں، دشمن بچ جائے۔ وہی کچھ ہوا، جیسے دعا کی تھی ویسا ہی ان کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت سعد پھر کہہ رہے تھے کہ میری دعا سے بہتر عبداللہ کی دعا تھی، اور ان کے ناک کان ایک دھاگے کے اندر پرو کے لائے گئے اور لاش کے ساتھ رکھے گئے، کیونکہ علیحدہ ہو چکے تھے۔ تو دوستو صحابہ نے یوں کر کے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت حمزہ بھی اسی مارکے میں شہید ہوئے، حضرت سہیل رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کئی سارے صحابہ اس میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کس لیے؟ دنیا کے لیے نہیں، صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ دوستو آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہم اذان دیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوتا۔ وہ نبی کا نام لیتے تھے، ظلم ہوتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، ظلم ہوتے تھے۔ تو دوستو انہوں نے جانوں کی بازیاں لگا کے دین بچایا اور امت تک پہنچایا۔ آج ہمارا حق بنتا ہے ہم بھی اپنا وقت نکالیں، تھوڑی سی قربانی دے کے اس دین کو اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے دین کی